اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. گزشتہ درسوں میں ہم نے بیان کیا کہ کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حلال ہے اور کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا گوشت کھانا حرام ہے. تو یہاں تک تو ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ فلاں جانور جو ہیں ان کا گوشت کھانا حلال ہے. تو کیا اتنا ہی کافی ہے کہ فلاں حلال گوشت ہے تو ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ اس سے آگے اور کوئی شرط یا اور کوئی چیز نہیں چاہیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، حلال گوشت جانور ہوگا پھر اس کا تزکیہ ہوگا. تزکیہ ایک اصطلاح ہے فقہ میں. تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ حلال جانور کو شرعی طریقے سے تمام شرائط کے ساتھ ذبح کیا جائے یا نہر کیا جائے یا شکار کیا جائے، تب اس حلال گوشت جانور کا گوشت کھانا حلال ہوگا. اور باقی جو جانور ہیں ان کو تمام شرائط کے ساتھ، کہ جو ذبح کی شرائط ہیں کہ حیوان کا جو ہے وہ روح با قبلہ ہونا، اور اسی طرح جو ہے باقی جو شرائط مذکور ہیں، ان تمام شرائط کے ساتھ اگر شرعی طریقے سے اسے ذبح کیا گیا ہو یا نہر کیا گیا ہو، جیسا کہ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، یا اس کا شکار کیا گیا ہو تمام شرائط کے ساتھ، تو تب اس جانور کو ہم کھا سکتے ہیں. اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جو گوشت ہمارے سامنے موجود ہے اگرچہ حلال جانور کا گوشت ہے، کیا اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا؟ اگر شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو پھر ہم گوشت کھا سکتے ہیں، اور اگر شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تو پھر ہم گوشت نہیں کھا سکتے. تو اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ ہمیں علم ہے، ہمیں اطمینان ہے، ہمیں یقین ہے کہ واقعاً اس حلال جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو پھر ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. لیکن ہمیں علم، اطمینان یا یقین کیسے ہوگا؟ یہ تب بھی ہو سکتا ہے جب فرض کریں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کسی جانور کو ذبح کیا ہے، یا میرے سامنے کسی جانور کو ذبح کیا گیا ہے اور میں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ ایک جانور کو تمام شرائط کے ساتھ شرعی طریقے سے ذبح کیا جا رہا تھا، تو پھر اس کا گوشت کھانا حلال ہے. لیکن آپ سوال کریں گے کہ یہ کہ ہمیں علم ہو، ہمیں اطمینان ہو، ہمیں یقین ہو، ہمارے سامنے حلال جانور ذبح کیا جا رہا ہو یا ہم نے خود ذبح کیا ہو، یہ تو بہت کم موارد میں ہوتا ہے. زیادہ تر تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہمیں علم نہیں ہوتا، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ کیا شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا. تو کیا ہم پھر گوشت نہیں کھا سکتے حلال جانور کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. شریعت نے تین اور طریقے، تین اور علامات بھی ذکر کی ہیں کہ جہاں پر اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک علامت ہو تو ہم جو ہے وہ حلال جانور کا گوشت کھا سکتے ہیں، اگرچہ ہمیں علم، اطمینان نہ بھی ہو اور یقین ہمیں نہ بھی ہو. وہ پہلی صورت کیا ہے یا پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان کے
ہاتھ میں گوشت ہے، یعنی مسلمان کے پاس ایک گوشت ہے، مسلمان کی کسٹڈی میں ایک گوشت ہے، مسلمان کے پاس ایک گوشت ہے، اور مسلمان بھائی اس گوشت کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا ہے، ایسا تصرف کر رہا ہے جو تصرف مطابقت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے کہ واقعاً اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو گوشت کا ایک مسلمان بھائی کے پاس ہونا اور وہ مسلمان بھائی اس گوشت کے اندر ایسا تصرف کر رہا ہے، اس گوشت کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا ہے گویا کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس گوشت کو شرعی طریقے سے ہی ذبح کیا گیا ہے۔ فقط دیکھیں مسلمان بھائی اس گوشت کے ساتھ بیہیو کیسے کر رہا ہے، تصرف کیسے کر رہا ہے۔ اگر ایسا تصرف کر رہا ہے جو مناسبت رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ہم بھی یہ سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ فرض کریں مسلمان بھائی ایک گوشت بیٹھ کر تناول کر رہا ہے یا مہمانوں کے لیے پیش کر رہا ہے کھانے کے دسترخوان کے اوپر، تو ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ گوشت حلال ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ لیکن اگر ایک گوشت مسلمان کے پاس ہو لیکن مسلمان اس میں ایسا تصرف نہ کر رہا ہو کہ جو ایسا تصرف نہ کر رہا ہو کہ جو مطابقت رکھتا ہو، کس کے ساتھ مناسبت رکھتا ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اگر گوشت مسلمان کے پاس ہے لیکن وہ اس میں ایسا تصرف نہیں کر رہا کہ جو مطابقت رکھتا ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، فرض کریں ایک مسلمان گوشت اٹھا کر لے کر جا رہا ہے کسی حیوان کے لیے، ڈوگی کے لیے یا پرندوں کو پھینکنے کے لیے، تو اس صورت میں ہم جو ہے وہ یہاں سے ہم حکم نہیں لگا سکتے، ہم یہ نہیں کشف کر سکتے کہ یہ گوشت جو ہے حلال جانور کا ہے اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ تو اگر آپ نے غور کیا اور آپ نے توجہ فرمائی ہوگی، دیکھیں مسلمان ایک گوشت کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے، اس چیز کو ہم نے دیکھنا ہے۔ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ مسلمان اس گوشت کے ساتھ کیسے بیہیو کر رہا ہے۔ اگر ایسا بیہیو کر رہا ہے، ایسا تصرف کر رہا ہے جو مطابقت رکھتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ فرض کریں وہ خود کھا رہا ہے یا مہمانوں کو کھانے کے لیے پیش کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ کسی کے ہاں مہمان جاتے ہیں اور جو میزبان ہے وہ مسلمان بھائی ہے، وہ دسترخوان کے اوپر گوشت پیش کرتا ہے، تو سوال جواب کویسچن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ یہ گوشت جو ہے یہ انشاءاللہ حلال بھی ہے اور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اور ہم اس کے اوپر ظاہراً یہی حکم لگائیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، لہذا اس کا کھانا جائز ہے۔ جی دیکھیں، ہمیں یہاں پر ایک اخلاقی پوائنٹ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں کہ فقط مسلمان کے فعل سے ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، اور مزید جستجو یا مزید جو ہے وہ تردد نہیں کریں گے۔ فقط یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان کے پاس ایک گوشت ہے اور وہ اس میں کیسا تصرف کر رہا ہے، کیسا اس گوشت کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے۔ اگر ایسا بیہیو کر رہا ہے کہ جو مطابقت رکھتا ہے، مناسبت رکھتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ لہٰذا دیکھیں ایک مسلمان کے فعل کی کتنی قدر ہے شریعت مقدسہ میں، لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے افعال اور اپنے کردار کے اوپر نظر رکھیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں جو دوسرا طریقہ ہے کہ جس سے اگر ہمیں علم نہ ہو،
ہمیں اطمینان نہ ہو، ہمیں یقین نہ ہو کہ اس حلال جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا، تو جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں نے گوشت مسلمانوں کے بازار سے خریدا ہے تو اتنا کافی ہے کہ ہم جو ہے اس کو یہی سمجھیں کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہوگا۔ اور دیکھیں اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اگر میں مسلمانوں کے بازار میں جاتا ہوں اور وہاں سے گوشت خریدتا ہوں تو وہاں پر بھی دکاندار کا تصرف میں دیکھوں گا۔ اگر دکاندار اس گوشت کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے کہ ایسا تصرف کر رہا ہے کہ جو مناسبت رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے کہ اس جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ہم بھی یہی سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور اگر وہ دکاندار کے پاس گوشت پڑا ہے ایسے کہیں نیچے اور اس نے ویسے اکٹھا کر کے رکھا ہے جانوروں کے لیے، تو اس سے ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، یعنی اس کو شرعی طریقے سے کہیں ذبح نہیں کیا گیا۔ تو وہاں پر بھی ہم نے جا کر دیکھنا ہے کہ اگر دکاندار گوشت کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہا ہے جیسے فرض کریں اس نے بیچنے کے لیے لگایا ہے، تو اس صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ہی ذبح کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ مردار کو تو نہیں بیچ سکتا۔ یقیناً ہم یہی سمجھیں گے ظاہراً کہ یہ ایسا گوشت ہے، ایسے جانور کا گوشت ہے جو حلال گوشت ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور اگر دکاندار گوشت کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے، اس نے علیحدہ کہیں رکھا ہوا ہے نیچے تاکہ جانوروں کے لیے، بلی کے لیے یا اسی طرح اور جو ہے وہ ڈوگی کے لیے، تو پھر ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ اس سے ہم پھر یہ سمجھیں گے کہ یہ اس کو شرعی طریقے سے کہیں ذبح نہیں کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ دیکھیں اس دکاندار کا ایک تو یہ ہے، ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کا بازار ہے، اور دوسرا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دکاندار اس کے ساتھ کیسا بیہیو کر رہا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک مور امپورٹنٹ سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کے بازار سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں مسلمانوں کے بازار سے مراد جس شہر یا ملک کے اکثر شہری مسلمان ہوں وہاں پر جو بازار ہوگا وہ مسلمانوں کا بازار شمار ہوگا، اور اگر وہاں سے ہم گوشت خریدیں گے تو ہمیں جستجو کرنے اور تردد کرنے اور سوال و جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، اگر دکاندار نے گوشت لگایا ہوا ہے بیچنے کے لیے تو ہم اس سے یہی سمجھیں گے کہ یہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، اور اگر کہیں پھینکنے کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس سے ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا۔ تو دیکھیں مین چیز جو ہے وہ اکثریت دیکھنی ہے، اغلبیت کو دیکھنا ہے۔ اگر زیادہ تر لوگ جو شہر میں رہنے والے ہیں، اگر وہ مسلمان ہیں تو وہاں کا جو بازار ہے وہ مسلمانوں کا بازار شمار ہوگا، اور وہاں سے گوشت خریدنا اور کھانا جیسا کہ ہم نے بیان کیا جائز ہوگا۔ اور اگر اکثریت کافروں کی ہوئی تو وہاں پر جو ہے وہ پھر ہم اس کو مسلمانوں کے بازار والا قاعدہ جاری نہیں کر سکتے۔ لہذا جو ہے وہ اکثریت اگر مسلمانوں کی ہوئی تو پھر ہم اسے مسلمانوں کا بازار کنسیڈر کریں گے، اور اگر آبادی برابر ہو 50-50 ہو تو اس صورت میں بھی اس کا حکم کافروں کے بازار والا ہوگا، مسلمان کے بازار والا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ گوشت جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے، تو اگر جو ہے گوشت امپورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال فوڈ ہے اور اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کی فقہ اہل بیت میں کتنی اہمیت ہے، کتنی ویلیو ہے؟ تو دیکھیں فقط اوپر لکھا ہونا
کہ یہ حلال گوشت ہے اور یہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ جب تک آپ کو علم، اطمینان اور یقین نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تب جو ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر علم اور اطمینان نہ ہو تو نہیں کھا سکتے۔ ہاں، اگر گوشت جو ہے وہ امپورٹ کیا جا رہا ہے کسی مسلمان ممالک سے، مسلمان ملکوں سے اگر امپورٹ کیا جا رہا ہے تو وہاں پر وہ مسلمانوں کے بازار والا قاعدہ جاری ہوگا اور اس گوشت کو کھانا جائز ہے۔ فرض کریں ایران سے امپورٹ کیا جا رہا ہے یا عراق سے کیا جا رہا ہے یا ترکی سے کیا جا رہا ہے، تو اگر مسلمان ممالک سے کیا جا رہا ہے تو اس کا کھانا جائز ہوگا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ لیکن اگر کافروں کے ملک سے امپورٹ کیا جا رہا ہے تو جب تک علم اور اطمینان نہیں ہوگا اس وقت تک جو ہے وہ ہم اس گوشت کو نہیں کھا سکتے۔ اور اسی طرح اگر کوئی کمپنی کافر کی ہے اور کافر جو ہے وہ گوشت کی پیداوار کر رہا ہے تو اس کو بھی ہم اس وقت تک نہیں کھا سکتے جب تک ہمیں علم اور اطمینان اور یقین نہ ہو جائے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ تو دیکھیں، خلاصہ یہ ہوا کہ جو بھی گوشت جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے گا، اگر اسلامی ممالک سے کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جو ہے وہ اس کا کھانا جائز ہوگا۔ اور اگر کافروں کے ملک سے جو ہے وہ امپورٹ کیا جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اگر علم اور اطمینان اور یقین ہو جاتا ہے کہ شرعی طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کو تناول کر سکتے ہیں، اور اگر علم اور اطمینان نہیں ہوتا تو اس کو پھر آپ تناول نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کی بنائی ہوئی چیزیں، کوئی بھی چیز ہے، فرض کریں تو اگر چمڑے سے فرض کریں کوئی چیز بنائی جاتی ہے، کوئی قالین بنائی جاتی ہے، کوئی جو ہے وہ بیلٹ بنایا جاتا ہے، تو ہم اسے یہی سمجھیں گے، اگر مسلمان ملکوں سے بن کر آیا ہے تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے جو ہے وہ جانور کو ذبح کیا گیا ہوگا، اور اس کے ہی چمڑے سے جو ہے یہ بیلٹ یا یہ جانماز یا یہ قالین بنائی گئی ہوگی، تو ہم اسے ظاہراً یہی سمجھیں گے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ تو آج کے درس کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ یہ ہے کہ ایک حلال گوشت جانور ہے، اس کو تب کھا سکتے ہیں جب اس کا تزکیہ کریں گے، اور تزکیہ سے مراد کیا ہے فقہ میں، یعنی اس کو شرعی طریقے سے یا ذبح کیا گیا ہے یا نہر کیا گیا ہے یا شکار کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے سوال کیا کہ ہمیں کہاں سے معلوم ہو کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا شرعی طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو اس میں ہم نے شروع میں بیان کیا کہ بنیادی طور پر یا تو ہمیں علم ہے، ہمیں اطمینان ہے، ہمیں یقین ہے، ہمارے سامنے ذبح کیا گیا ہے، ہم نے مشاہدہ کیا ہے یا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا ہے، تو پھر تو بالکل ہمیں علم ہو گیا، اطمینان ہو گیا اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اور اگر ہمیں علم اور اطمینان نہ ہو تو پھر ہم دیکھیں گے کہ اگر گوشت مسلمان بھائی کے ساتھ ہے، بھائی کے پاس ہے، اگر گوشت مسلمان بھائی کے پاس ہے تو وہ اس کے ساتھ ایسا بیہیویئر کر رہا ہے جو مطابقت رکھتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو پھر بھی کھانا جائز ہے۔ یا مسلمانوں کے بازار سے خریدا ہے اور دکاندار اس کے ساتھ ایسا بیہیو کر رہا ہے کہ جو مطابقت رکھتا ہے کہ اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، پھر بھی اس کو کھانا جائز ہے۔ اور یا مسلمان ممالک سے جو ہے وہ اس کو امپورٹ کیا گیا ہے، پھر بھی اس کا کھانا جائز ہے، اور اس کے علاوہ کھانا جائز نہیں ہوگا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔